بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دبلی پتلی سی اس خاتون سے میری ملاقات ایک بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اسپتال کا ایڈریس پوچھا تھا۔ وہ کافی پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے بائیں جانب ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس بچی کا اسپتال سے چیک اپ کروانا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پٹھے کام نہیں کر رہے۔ بیچاری بچی کافی تکلیف میں ہے۔ میں انہیں اسپتال کا ایڈریس بتاتے بتاتے پوچھ بیٹھی کہ اس لڑکی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، لیکن یہ آپ کی بیٹی تو نہیں لگتی کیونکہ آپ کی اور اس کی عمر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ میری اس بات کے جواب میں اس خاتون نے، جنہوں نے اپنا نام معصومہ بتایا تھا، کہا، چھوٹی سی عمر میں اس بچی کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو میری شادی اس کے باپ سے ہو گئی۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے۔ میرے شوہر عمر میں مجھ سے کئی سال بڑے ہیں۔ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وہ کہیں آ جا نہیں سکتے، لہٰذا میں ہی بچی کے علاج کے لیے ماری ماری پھر رہی ہوں۔ باتوں کے دوران وین آ چکی تھی۔ خدا حافظ کہہ کر وہ اس میں جا بیٹھی اور اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گئی۔ جلدی میں ان کا فون نمبر یا ایڈریس بھی نہ لے سکی۔ اس خاتون سے اب شاید ہی ملاقات ہو۔ بہرحال بیچاری حالات کا شکار ہے۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ کئی دن اسی طرح ہی گزر گئے اور میں تقریباً اس خاتون کو بھول ہی چکی تھی کہ ایک دن اسی اسٹاپ پر میری معصومہ سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ہماری طرف بڑھی اور کہنے لگی، باجی دیکھ لے، خدا نے ہماری ملاقات کروا ہی دی۔ مجھے آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی۔ خواہش تو مجھے بھی تھی، میں نے زیر لب دہرایا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ معصومہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، آپ یہ بتاؤ کہ اب تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ باجی کیا بتاؤں، کئی اسپتالوں کے چکر لگا چکے ہیں۔ کبھی ڈاکٹر ہڑتال پر ہوتے ہیں تو کبھی وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایک باہمت خاتون ہیں اور آج اتنی مایوس کیوں؟ باجی حالات انسان کے بس سے باہر ہو جائیں تو انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ارے نہیں، ایسا نہ کہو، میرے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، بیٹی کو اس کے پاس لے جانا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اسے ڈاکٹر کا مقام و نام بتا دیا۔ اور تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ وہ پہلے جیسا ہی ہے۔ اس دن تم نے جلدی میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں نے تم سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کیوں کر دی؟ کوئی مجبوری تھی؟ مجبوری کا تو مجھے علم نہیں۔ ہاں، یہ جانتی ہوں کہ میں اپنے والدین کے غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھا دی گئی۔ جن دنوں مجھ میں بڑا اچھا بڑا سمجھنے کی تمیز نہیں تھی، میرا بیاہ کر دیا گیا، اور وہ بھی میرے باپ کی عمر کے شخص سے۔ تعجب ہے، آخر انہوں نے کیا دیکھ کر یہ رشتہ کیا؟ معصومہ نے جواب دیا کہ انہوں نے رشتہ داروں میں میری شادی کرنے کو ترجیح دی۔ باقی اگر آپ یہ خیال کریں کہ وہ کوئی دولت مند شخص ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معصومہ کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اپنے بڑوں کی بات کا مان رکھنے کے لیے وہ اسے نبھا رہی تھی۔ معصومہ نے بتایا کہ اس بیٹی کے علاوہ بھی اس کے 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا 6 سال کا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ شوہر کی بیماری کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی۔ ان کا اچھا خاصا کاروبار اور زمین جائیداد ہے، لہٰذا انہوں نے ہمیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ بھائی تو بھائی ہیں، نہ جانے کب کوئی بات کر دیں، لہٰذا میں کام بھی کرتی ہوں چونکہ میرے والدین زندہ ہیں۔ ان کے کہنے پر چھوٹا سا کرایہ اراضی مجھے دیا گیا، اس کی دیکھ بھال میرے ذمہ ہے۔ معصومہ کی ان باتوں کے جواب میں ہم نے اسے مشورہ دے ڈالا، تم یہ کرایہ اراضی اپنے نام کرا لو، تمہارے بچے چھوٹے ہیں، شوہر بیمار ہے، کل کو تمہارے کام آئے گا۔ باجی آپ کی یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا حصہ نہیں لے سکتی۔ میں نے تو ساری عمر بھائیوں سے لے کر ہی کھانا ہے۔ اگر میں آج تھوڑا بہت حصہ اپنے نام کروا لوں گی
تو ان کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ معصومہ کی دور اندیشی یا مصلحت، بہرحال جو بھی ہو، اس سے ہم کافی حد تک متاثر تھے۔ اتنی باتوں اور کوشش کے باوجود ابھی تک ہم اس کی بے جوڑ شادی میں ہی الجھے ہوئے تھے اور طرح طرح کے سوالوں سے اسے کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے ایک بار پھر یہ کھوج لگانے کی کوشش کر کے معصومہ سے پوچھ ڈالا کہ تم اب تک میری باتوں سے یہ اندازہ تو لگا ہی چکی ہوگی کہ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی، لیکن تم نے مجھے ایک مشکل میں ضرور ڈالا ہے جو تم مجھے بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہو۔ نہیں باجی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور صرف اتنا بولی کہ میرے والدین کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو غلط رسموں کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اب وہ مجھ سے چھپ چھپ کر کہتے ہیں ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ یہ بات کہہ کر معصومہ نے ہماری مشکل حل کر دی تھی۔ ہم معصومہ کی ہمت اور استقامت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ کتنے اعتماد کے ساتھ وہ رشتوں کا بوجھ بخوبی اٹھائے ہوئے زندگی کی گاڑی چلا رہی ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی صبر اور استقامت کے ساتھ جیسے بھی حالات ہوں اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔